وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے توبہ کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان غلطی کا جو ہے پتلا ہے، اور غلطی ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہی ہے کہ انسان گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے گزشتہ گناہ کے اوپر نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس معافی مانگنے کی وجہ سے اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر اسی کے متعلق، توبہ کے متعلق فرما رہے ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ یہی ہے، توبہ کا معنی یہی ہے کہ لوٹنا اور پلٹنا، اور نصوحہ یعنی اس سچی توبہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے گزشتہ گناہ کے اوپر نادم ہو، دوسرا فی الوقت جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ سے جو ہے پختہ بچنے کا عزم کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کسی صابن سے اس گناہ کو نہیں دھویا جا سکتا، اور گناہ کی جو بدبو ہے اس کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم سے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب سچی توبہ کر لے گا انسان تو وہ گناہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی ایمان والوں کو خطاب دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہر حال میں جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ تو انسان تو ویسے بھی جو ہے گناہ کا پتلا ہے، گناہ ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان اگر گناہ کے اوپر جمع رہے اور ڈٹا رہے تو یہ سب سے بری بات ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی چیز کا حکم دیا، فرمایا کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، قیامت کے دن وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بخشی بخشائی ذات ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے استغفار کر رہے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا وہ 6 باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات کہ جو شخص جو اس سے گناہ ہوا ہے، جو اس نے برا فعل کا ارتکاب کیا ہے، اس پر جو ہے وہ نادم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے جو فرائض اور واجبات چھوٹ گئے تھے ان کی تلافی کی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے، فرمایا کہ کسی کا حق اگر مارا ہے تو اس کا حق واپس کیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو زبانی یا جو ہے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے آئندہ گناہ سے پختہ جو ہے بچنے کا عزم کیا جائے۔ اور چھٹی شرط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو پھر سچی توبہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے۔ تو یہی ہے توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے ایک تو گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا کریں گے کہ جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔